ایک زمانے میں جب جادو اور حقیقت کی سرحدیں دھندلی ہوا کرتی تھیں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو عیار۔ وہ نہ تو کوئی شہزادہ تھا نہ کوئی سپاہی، لیکن اس کی چالاکی، عقل مندی اور جادوئی زموڑا اسے ہر مشکل سے نکال لیتا تھا۔ یہ کہانی ہے عمرو عیار کی ایک ایسی مہم جو نہ صرف اس کی بہادری کو آزماتی ہے بلکہ اسے ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں ہر موڑ پر خطرہ اور راز چھپا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمرو عیار شہر سمرقند کی گلیوں میں اپنی چالاکی کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے چائے خانے میں بیٹھا تھا جہاں لوگ اس کی کہانیوں پر قہقہے لگاتے اور حیرت سے سر ہلاتے۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص چائے خانے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ لفافہ تھا جس پر سنہری مہر لگی تھی۔ عمرو عیار، نقاب پوش نے گہری آواز میں کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ عمرو نے لفافہ لیا اور اسے کھولا۔ اندر ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، اے چالاک عیار، اگر تم واقعی وہ ہو جس کے قصے سمرقند سے ہندوستان تک مشہور ہیں تو ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں۔ دریائے جہلم کے کنارے کالے پہاڑوں کے دامن میں ایک قدیم قلعہ ہے۔ اس قلعے میں ایک خزانہ چھپا ہے جو صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خبردار، یہ خزانہ جادوئی مخلوقات اور لعنتی رازوں سے بھرا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ اور اسے حاصل کرو۔ رات کے 12 بجے اگلی چاندنی رات کو قلعے کے دروازے تمہارا انتظار کریں گے۔ خط پر کوئی دستخط نہیں تھے، بس ایک عجیب سا نشان تھا جو سانپ اور عقاب کے امتزاج جیسا لگتا تھا۔ عمرو نے خط کو غور سے پڑھا اور مسکرایا۔ یہ تو بس شروعات ہے، اس نے سوچا۔ اگلی صبح عمرو نے اپنا زموڑا کمر سے باندھا، کچھ ضروری سامان لیا اور دریائے جہلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا تھا اور راستے میں اسے کئی عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار ایک جنگلی بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا، لیکن عمرو نے اپنی چالاکی سے اسے بھگا دیا۔ دوسری بار ایک بوڑھی عورت نے اسے لعنتی پھل پیش کیا، لیکن عمرو نے زموڑے کی مدد سے اس کے جادو کو بے اثر کر دیا۔ آخر کار وہ کالے پہاڑوں کے دامن میں پہنچا۔ وہاں ایک عظیم الشان لیکن ویران قلعہ کھڑا تھا۔ اس کے دروازے پر وہی سانپ اور عقاب کا نشان بنا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا، عمرو نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ قلعے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن عمرو کے زموڑے سے ایک ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو اور رو رہا ہو۔ وہ آواز کی سمجھ چلا گیا اور ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں دیواروں پر عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی تھی۔ ان تصاویر میں ایک عظیم شہنشاہ کی کہانی دکھائی گئی تھی جو ایک جادوئی طلسم کی وجہ سے لعنتی ہو گیا تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک بڑا سا آئینہ رکھا تھا۔ جب عمرو نے اس میں دیکھا تو اس کی اپنی عکاسی کی جگہ ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ سائے نے کہا، عمرو عیار، تم یہاں خزانے کے لیے آئے ہو، لیکن کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ عمرو نے بے خوفی سے کہا، بتاؤ کیا قیمت ہے؟ سائے نے جواب دیا، خزانہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں 3 امتحان پاس کرنے ہوں گے۔ پہلا امتحان ہے خوف کا، دوسرا ہے لالچ کا اور تیسرا ہے سچائی کا۔ ناکام ہوئے تو یہ قلعہ تمہاری قبر بن جائے گا۔ عمرو کو ایک تاریک سرنگ میں بھیجا گیا جہاں دیواروں سے زہریلے سانپ لٹک رہے تھے۔ سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اسے سانپوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ عمرو نے اپنا زموڑا نکالا اور اس سے ایک دھواں چھوڑا جو سانپوں کو سلا دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تو وہ ایک عجیب سے کمرے میں تھا جہاں ہر طرف آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ ایک آواز گونجی، اگر تم میں ہمت ہے تو آگ کے پار چلو۔ عمرو نے زموڑے سے ایک حفاظتی ڈھال بنائی اور شالوں کے درمیان سے گزر گیا۔ آخر کار وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا امتحان اور بھی مشکل تھا۔ عمرو ایک کمرے میں پہنچا جہاں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک پراسرار آواز نے کہا، جو چاہو لے لو، لیکن یاد رکھو جو کچھ لے گا وہ تمہاری آزادی کی قیمت ہوگا۔ عمرو نے سوچا، یہ سب تو جھانسا ہے۔ اس نے زموڑے سے ایک جادوئی لکڑی بنائی اور اسے جواہرات کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ لکڑی نے سارا خزانہ اپنے اندر جذب کر لیا،
लेकिन उम्रू ने उसे वापस जमोड़े में डाल दिया। वो खाली हाथ आगे बढ़ा और लालच के इम्तिहान में भी कामयाब हो गया। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। उम्रू एक अजीम तख्त के सामने खड़ा था जहां एक सायादार शहंशाह बैठा था। शहंशाह ने कहा, उम्रू अय्यार, तुमने खौफ और लालच को शिकस्त दी, लेकिन क्या तुम सच बोल सकते हो? बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? उम्रू ने कहा, मैं यहाँ खजाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह खजाना कोई चीज नहीं बल्कि कोई राज है। मैं उस राज को जानना चाहता हूँ। शहंशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चे हो। खजाना यह किला नहीं बल्कि उसका जादू है। यह जादू सदियों से एक लांत की वजह से बंधा हुआ है। अगर तुम उसे आजाद करोगे तो यह दुनिया को बेहतर बना सकता है। उम्रू को बताया गया कि लांत को खत्म करने के लिए उसे किले के कल्ब में मौजूद एक जादुई पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन पत्थर तक पहुंचने के लिए उसे एक आखिरी दुश्मन से लड़ना था, एक जादुई इफरीत जो किले का मुहाफिज था। उम्रू ने जमोड़े से एक जादुई तलवार बनाई और इफरीत से मुकाबला किया। लड़ाई बहुत शदीद थी। इफरीत ने आग के गोले फेंके, लेकिन उम्रू ने अपनी चालाकी से उसे चकमा दिया। आखिरकार उसने जमोड़े से एक जाल बनाया और इफरीत को उसमें फंसा दिया। फिर वो जादुई पत्थर के पास पहुंचा और उसे तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, किले से एक अजीम रोशनी निकलकर आसमान की तरफ गई। लानत खत्म हो चुकी थी और शहंशाह का साया एक इंसान की शक्ल में बदल गया। इसने उम्रू का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आजाद किया बल्कि इस जादू को दुनिया के लिए एक नामत बना दिया। उम्रू वापस समरकंद लौटा, लेकिन इस बार उसके पास कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। उसके पास एक कहानी थी जो उसने चाय खाने में सुनाई। लोगों ने उसे हैरत से सुना और उसकी हिम्मत की दाद दी। उम्रू ने सोचा, खजाने से बढ़कर वो तजर्बा है जो इंसान को बदल देता है।